علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں اللہ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں حضور کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان قرآن مقدس کی تعلیمات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں مسلمانوں کا باہمی رشتہ اور تعلق جو رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر سورہ الحجرات کی آیہ پاک میں ہمیں عطا فرمایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلق، یہ رشتہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور وہ رشتہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں صرف بھائی ہیں۔ انما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مومن باہمی تعلق کے اعتبار سے آپس میں بھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہر کلمہ گو کا دوسرے کلمہ گو کے ساتھ جو رشتہ ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اخوہ کا، اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب ہم سب سے پہلے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم سب کلمہ گو ہیں، مگر کیا ہمارے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو چکا ہے یا نہیں؟ اگر ہم پاکستان کی تناظر میں پاکستان کی صورتحال کے تحت دیکھیں تو یہ ایک سوال ہم قائم کریں کہ کیا تمام پاکستان کے افراد جو کلمہ گو ہیں ان کے درمیان بھائی چارے کا اور اخوت کا رشتہ اور فضا یہ قائم ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی؟ پاکستان سے نیچے ہیں، ضلع کی سطح پر ہیں،
ضلع سے نیچے آئیں، تحصیل کی سطح پہ آئیں، پھر اور نیچے آئیں تو کونسل کی سطح پہ آئیں، اور مزید نیچے آئیں ایک دیہات کی شکل میں، ایک گلی کی شکل میں جب ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر تو اللہ رب العزت نے ہمیں آپس کا جو تعلق کا پہلو ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے بھائی ہونے کی بنیاد پر، اور اس سے بھی نیچے آئیں تو ہم خاندانی سطح پر اگر اس کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات محسوس واضح طور پر ہوگی کہ یہ رشتہ محبت، یہ رشتہ چاہت جو آپس میں بھائی بھائی کے طور پر ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری تربیت پہ بھی، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ایمان پہ بھی، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری تعلیم پر بھی، اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے بڑوں کی تربیت پر، کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کیا ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ تو پہلا تجزیہ آج کی گفتگو کا یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم واقعتاً قرآن مقدس کی اس آیت پاک کی روشنی کے تحت جو اللہ نے ہمارا رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کی تکمیل کے لیے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے اپنی کسی قسم کی صحیح معنوں میں جد و جہد نہیں کر رہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم نے جس پہلو پہ غور کرنا ہے ہر بندے نے اپنی جگہ پہ، وہ کیا ہے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سے ایسے کام ہیں، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو میں اور آپ اٹھائیں کہ جو بھائی چارے کو مضبوط کرتے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جو باہمی تعلقات کے درمیان فتنے اور فسادات پیدا کرتے ہیں۔ اب ان اشیاء پر بھی اور ان رویوں کے اوپر بھی میں نے اور آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ غور کرنا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں اور کلمہ گو ہیں، اور کلمہ گو کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے کلمہ گو کا بھائی ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ زیادتی نہیں کرتا، تو وہ کون سی ایسی چیزیں جو ہمارے درمیان بھائی چارہ بننے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے آج کی ہماری گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ان تمام سوالوں کے جوابات ہم قرآن و سنت کی روشنی سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ بات طے ہو گئی کہ ہم نے تجزیہ کر لیا پاکستان کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، ایک دیہات کی سطح پہ، اور اس کے بعد اپنے خاندان کی سطح پہ، کہ ہمارے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا وہ رشتہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات، اگر میں نے اور آپ نے اس بات کا تجزیہ کر لیا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بھائی بننے نہیں دے رہی، یہ دوسرا تجزیہ ہے۔ اور تیسرا تجزیہ یہ ہوگا کہ کیا اس ضمن میں اگر میں نے محسوس کر لیا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم آپس میں بھائی نہیں بن پا رہے، تو کیا ذاتی سطح پر، انفرادی سطح پر میں نے ایک معاشرے کے اندر بھائی چارے کے قیام کے لیے کتنی محنت کی ہے، فروغ کتنا دیا ہے، محبت کو پروان کتنا چڑھایا ہے، اور سب سے پہلے میری اپنی ذات اس میں مقدم ہوگی کہ میں ذاتی طور پر کیا بھائی چارے کا جذبہ رکھتا ہوں، کیا میں ذاتی طور پر اخوت کا جذبہ رکھتا ہوں، کیا میں ذاتی طور پر دوسرے مسلمان کو واقعتاً اپنا بھائی سمجھتا ہوں یا صرف باتوں کی حد تک اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں پھر پیدا ہوں گی جب ہم یہ سوالات اپنے ذہنوں میں قائم کریں گے۔ اخوت اور بھائی چارہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور تعمیر کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس معاشرے میں اخوت نہ رہے، بھائی چارہ نہ رہے، باہمی محبت کا فقدان ہو جائے، باہمی احترام کا فقدان ہو جائے، تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔
ہم سب سے پہلے مثبت چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان تمام باتوں کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر بھائی چارے کو قائم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ معاشرے کے اندر بھائی چارے کے قیام کے لیے اور محبت کے قیام کے لیے جو سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ دلوں کے اندر محبت کے جذبے کو پیدا کیا جائے۔ رب ذوالجلال سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اللہ کی مہربانی سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ بھائی چارے کے قیام کے لیے دلوں میں محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں محبت نہیں تو کبھی بھی معاشرے کے اندر بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں اگر دوسرے شخص کے بارے میں نفرت موجود ہے، میری سوچ میں نفرت ہے، میرے عمل میں نفرت ہے، میری گفتگو میں نفرت ہے، اور بہت سارے عوامل ہیں جو نفرت پیدا کرتے ہیں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے اندر بھائی چارے کا قیام ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت کا جذبہ اگر میرے دل میں پیدا ہو گیا ہے دوسرے شخص کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، تو وہ کون سا ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ واقعتاً اس جذبہ محبت کی تکمیل ہو سکے۔ یعنی صرف گفتگو کی حد تک تو نہیں ہوگا نا۔ اگر میرے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اور کچھ نہیں کرنا، صرف وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور وہ روایت ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، متفق علیہ روایت ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ یعنی آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھانے کے بعد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس ایک جملے کے اندر محبت کا کتنا بڑا اظہار ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر میں اپنی عزت پسند کرتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں دوسرے کی دل سے عزت کروں۔ اگر میں خود اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہوں تو اس کائنات میں ہر آنے والا بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ ہونے کی حیثیت سے باعزت ہی ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر میں اپنے لیے کچھ منفی رویوں کو پسند نہیں کرتا تو مجھے دوسروں کے لیے بھی یہ چیز پسند نہیں کرنی چاہیے۔ تو محبت کا جذبہ پایہ تکمیل تک کب پہنچے گا؟ جب میں اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کروں گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اب یہ محبت مکمل ہو جائے گی۔ اب یہی وجہ ہے کہ محبت کا جو بنیادی مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں عمومی پسندیدگی اور اسی طرح تعاون کے رویے کو اختیار کیا جائے۔ جب تک تعاون کا رویہ نہیں ہوگا کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ محبت کا جذبہ جو ہے اس کا آغاز سب سے پہلے والدین سے ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ وہ رویہ وہ انداز اختیار کیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کو آپ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یونیورسل ٹروتھ کہہ لیں، آفاقی قانون کہہ لیں کہ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا وہ کبھی بھی معاشرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ آغاز ہی محبت کا جو ابتدا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ والدین سے ہوتا ہے۔
والدین سے عقیدت کا جذبہ، والدین سے محبت کا جذبہ، احترام کا جذبہ، پیار کا جذبہ، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، دبے لہجے میں رہنا ہے، دھیما انداز اختیار کرنا ہے، اور پھر یہ آگے بیوی اور بچوں کی طرف منتقل ہوتا ہے رویہ، پھر بہنوں کی طرف ہے، پھر بھائیوں کی طرف ہے، پھر رشتہ داروں کی طرف ہے، پھر اس کے بعد یہ محبت کا جذبہ بڑھتے ہوئے پڑوسیوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، پڑوسیوں کے بعد پھر یہ محبت کا جذبہ دوست اور احباب کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ محبت کا جذبہ پورے معاشرے تک انسان کا جو محبت کا فیض ہے یہ آگے بانٹتا رہتا ہے۔ گویا کہ میری اور آپ کی محبت جب بھائی چارہ قائم کرنے کی نیت سے آگے بڑھے گی تو سب سے پہلے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، اور پھر اس کے بعد پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے بعد آگے یہ جذبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بھائی چارے کے قیام کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ محبت ہے۔ لہذا اللہ کی ذات سے پرخلوص محبت کا سوال کرتے رہیں کہ اے اللہ میرے دل کو خوبصورت کر دے، میرے دل کے اندر اپنی مخلوق کی محبت کو پیدا کر دے، میری محبت کے اندر ریا نہ ہو، تکبر نہ ہو، احسان کا جذبہ بھی نہ ہو، احسان سے مراد احسان جتلانے کا جذبہ بھی نہ ہو، میں صرف تیری رضا کے لیے محبت کروں۔ اور یہ بات بھی آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمائی ہے، من احب للہ وابغض للہ ومن آطع للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کی بنیاد پر کسی سے دوری اختیار کی، اللہ ہی کی بنیاد پر کسی کو دیا اور اللہ ہی کی بنیاد پہ اپنا ہاتھ روکا، اس نے گویا کہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو میری اور آپ کی زندگی کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا رہنی چاہیے۔ دوسری چیز جو معاشرے کے اندر بھائی چارے کا قیام کرتی ہے، اس کے بغیر بھائی چارے کا قیام ممکن نہیں ہے، وہ ہے حسن خلق، اچھا اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس سلسلہ میں بہت زیادہ ہیں، متفق علیہ روایات ہیں۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ہم اس بندے کو بہترین قرار نہیں دے سکتے۔ بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور پھر آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کہ گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی طبیعت میں تین چیزیں ہوں۔ نمبر ایک، زبان دراز ہو، زبان کا بے دریغ استعمال کرتا ہے، بے تکا استعمال کرتا ہے۔ بے تکا استعمال کرنے والا زبان دراز۔ زبان دراز کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں پر بات کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کسی بھی شخص کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کے لیے لفظوں کا انتخاب کرنا ہے۔ ایسے شخص کو زبان دراز کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نمبر ایک کہ وہ زبان دراز ہو، نمبر دو فوش گو ہو، یعنی ہر وقت گالیاں بکتا ہو، گندی زبان استعمال کرتا ہے، کبھی ماں کی گالی نکالتا ہے، کبھی بہن کی گالی نکالتا ہے، یا اس کی فوش گوئی کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ عجیب و غریب الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، تو ایسے لفظوں کا انتخاب بھی منع ہے۔ اور تیسری بات آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ بخیل ہو، کنجوس ہو۔ تو اس روایت کے اندر تین باتیں انسان کے اخلاق کے حوالے سے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زبان دراز ہونا، فوش گو ہونا اور بخیل ہونا۔ جس شخص میں یہ تین علامتیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اچھے اخلاق کو مختلف انداز میں اپنی طبیعت میں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کوشش انسان نے خود کرنی ہوتی ہے، کسی نے مجھے اور آپ کو پکڑ کے نہیں کرنا ہوتا کہ ایسے کرو یا ایسے کرو۔ ہدایات واضح ہیں، ہر انسان نے اچھا بننے کے لیے خود کوشش کرنا ہوتی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے جو قرآن مقدس کے اندر
لفظ استعمال کیا ہے قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو خود سنوارا، بہتر سے بہتر انداز کے ساتھ اس نے آگے پیش کرنے کی معاشرے میں کوشش کی۔ مثال کے طور پر اگر میں اور آپ اچھے اخلاق کے مالک بننا چاہتے ہیں تو یہ بات ہمیں آپس میں یا اپنی ذات کے طور پر طے کر لینی چاہیے کہ میں نے ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے۔ دھیما لہجہ انسان کو با اخلاق بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، بات کرتے ہوئے مناسب الفاظ کا انتخاب کرنا اور ان کا استعمال سیکھنا، یہ باقاعدہ انسان کو اچھے اخلاق کا مالک بناتا ہے۔ یعنی کوشش کریں کہ جب آپ کسی سے بات کرنے لگیں تو پہلے الفاظ کا جو آپ چناؤ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ان الفاظ کے چناؤ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس سے دوسری کی عزت نفس کا مسئلہ بنے۔ الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، اور نمبر 2 پھر ان کا استعمال بھی آتا ہو کہ میں نے ان الفاظ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس سے انسان کے اخلاق کے اندر آگے عروج آتا ہے، ترقی پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو بنیادی ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہمارے لہجے یہاں پر بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہماری مشاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ جب ہم کسی غریب سے بات کرتے ہیں تو ہمارے لفظوں کا انتخاب اور ہو جاتا ہے، لہجہ بھی اور ہو جاتا ہے، اور جب کسی امیر شخص سے بات کرتے ہیں تو اس وقت لہجہ اور ہو جاتا ہے۔ آپ سیم کیس ایک لے لیں، جس کو کہتے ہیں کیس اسٹڈی کریں۔ مثلا ایک امیر آدمی نے آپ کے سامنے پانی کا گلاس گرایا ہو تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے۔ ایک امیر آدمی نے آپ کے سامنے پانی کا گلاس گرایا یا توڑا یا اس نے کیچڑ کر دیا، فرض کریں مسجد میں ہی کر دیا، یا آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اب اس سے یہ کام ہوا تو آپ کا لہجہ اور ہمارا لہجہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے ایسا۔ اور اگر یہی کام ایک غریب کرے تو پھر ایسی چڑھائی کرتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا لہجہ ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو انداز کا فرق ہے یہ اچھے اخلاق کی نشانی نہیں ہے۔ یعنی یا تو دونوں کے لیے برابر کا رویہ اختیار کرو، یا شروع سے ہی یہ طے کر لو کہ آپ نے اپنے مخاطب کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہیں ہونے دینا۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز ہے انسان کو اچھے اخلاق کا جو مالک بناتی ہے، اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں، کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی بھی ساتھ بات کرتی ہے، یعنی آپ کے ہاتھ بات کرتے ہیں، آپ کا سر بھی بات کرتا ہے۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی بات کرتی ہیں، آپ کا سینہ بھی بات کرتا ہے۔ جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے جو پاؤں ہیں یہ بھی ایک خاص قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ آپ کا جسم گفتگو کرتے ہوئے اس کا انداز کیا ہے، چہرے کے تاثرات اچھے رہنے چاہیے گفتگو کرتے ہوئے۔ یعنی وہی بات ہوگی نا کہ جب آپ کے دل میں بنیاد میں ہی محبت ہوگی تو آپ بات کرتے ہوئے کبھی بھی اپنی باڈی لینگویج یعنی اپنے رویوں کے اندر اثرات جو ہوں گے آپ کے بڑے اچھے ہوں گے، کیونکہ آپ دل سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دل سے نفرت کرتے ہیں اور چاہے آپ بات محبت کی کر رہے ہوں، آپ سے وہ بات کبھی بھی اچھے انداز سے نہیں ہو پائے گی۔ بات محبت کی ہو مگر دل میں نفرت ہے، آپ کسی کو سمجھا ہی رہے ہیں مگر دل میں نفرت ہے، آپ کی باڈی لینگویج کبھی آپ سے اچھی بات نہیں کروائے گی۔ آپ بات اچھی بھی کر رہے ہوں گے، باڈی لینگویج میں طنز ہوگا، آپ کی نگاہوں کے اندر ایک خیانت نظر آئے گی کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح انداز سے بات نہیں کر رہا۔ تو چہرے کے تاثرات، انسان کی چال ڈھال، ہاتھوں کے اشارے۔ مثال کے طور پر کسی غریب شخص کو دیکھ کر بدبو آ رہی ہے یا اس کو دیکھ کر ناک کے اوپر رومال رکھ لینا، ایسا انداز اختیار کرنا، اس کے اوپر کوئی بات کس دینا، یا اس سے قریب گزرتے ہوئے اس کو سلام نہیں کہنا یا اس کا حال چال نہ پوچھنا، یہ انسان کے بد اخلاق ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ جو تھا وہ بہت پیارا تھا۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک بنیادی چیز ہے اور وہ ہے عدم برداشت۔ یعنی جس دل کے اندر محبت نہیں ہے اس کو برداشت کبھی بھی نہیں آ سکتی۔
اور جس کے دل کے اندر محبت ہے اللہ رب العزت اس کو برداشت کی قوت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر عدم برداشت کا میں اور آپ شکار ہیں تو ہم اچھے اخلاق کے مالک نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بد اخلاق کب بنتا ہے، اب اس کی بھی قرآن و سنت میں ساری وضاحتیں موجود ہیں۔ نمبر ایک کہ جب انسان بے احتیاط گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تو وہ بد اخلاقی کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ نمبر دو، اسی طرح سوچے سمجھے بغیر بولتا ہے، یعنی بات کرنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، بات کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر کوئی پہلے دھیان نہیں جاتا کہ میں نے کون سے لفظ بولنے ہیں اور کون سا انداز اختیار کرنا ہے، تو ایسا بندہ بھی اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہوتا ہے، الفاظ کا غلط استعمال کرتا ہے، غصے کے ساتھ اپنے لفظوں کا استعمال کرتا ہے۔ پھر اسی طرح موقع کا لحاظ نہیں رکھتا، یعنی باتیں کسی موقع پہ کرنے والی ہوتی ہیں، باتیں کسی موقع پہ نہیں کرنے والی ہوتی۔ بات کسی اور موضوع پہ چل رہی ہے، 10 افراد بیٹھے ہیں اور ان کی گفتگو کا عنوان کوئی اور چل رہا ہے، اور میں اور آپ اس گفتگو کے اندر ایک نئی بات کا اضافہ کر دیں جو کہ ابھی ان کا توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ گھر کے اندر ایک محبت کا ماحول بن چکا ہوتا ہے، دوست بیٹھے ہیں تو محبت کا ماحول بن چکا ہوتا ہے، اچانک ایک بندہ اس میں ایسی بات کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سارے محبت کے ماحول کے اوپر ایک نحوست سی طاری ہو جاتی ہے۔ تو موقع محل جانے بغیر گفتگو کرنا، اس سے بھی معاشرے کے اندر بد اخلاقی جنم لیتی ہے۔ اونچی آواز میں بولنے کی عادت یہ بھی درست نہیں ہے، دھیما لہجہ رکھا جائے، اونچی آواز اگر کرنی بھی ہو تو کسی خاص مقصد کے لیے کی جائے، اور وہ بھی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اونچی آواز میں بولنا، اونچی آواز میں ٹوکنا، اونچی آواز میں ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے ایک عجیب سا ماحول پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس سے بھی معاشرے کے اندر بد اخلاقی جنم لیتی ہے۔ اسی طرح کسی کی حالت، کسی کے کام اور کسی کی عادت کو ناپسند کرنا، یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ جس بندے نے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا، اللہ اس کو برداشت کی قوت بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم جیسے مسجد میں 100-200 افراد بیٹھے ہیں، 400 افراد بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ بچوں کی نفسیات اور ہے، جوانوں کی نفسیات اور ہے، اور جو بڑھاپے کی حالت میں ہوتے ہیں ان کی نفسیات مختلف ہوتی ہے۔ پھر بوڑھوں کی آپس میں نفسیات مختلف ہے، جوانوں کی آپس میں نفسیات مختلف ہے، اور اسی طرح بچوں کی آپس میں نفسیات مختلف ہوتی ہے۔ تو ایک ترازو پہ ہم ساروں کو نہیں رکھ سکتے، یہ منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ماحول عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ برداشت کے مادے کو لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ کئی ایسے مواقع آئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کہ اگر کوئی مزاج کے خلاف بات ہو بھی جاتی، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس میں مثبت انداز اختیار فرمایا کرتے۔ پہلے بھی یہ روایت میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے، اس کو مسجد کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ آ کے کیا کرتا ہے، وہاں پہ آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے مسجد کے اندر، اور وہ بھی مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام اٹھتے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے، اس کو روکا جائے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو روکا کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بعد میں کیا حکم عطا فرمایا کہ اگر تم نے کوئی کام کرنا بھی ہے تو جا کے اس جگہ کی صفائی کر دو، بس اتنا کام ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ بڑا پیار فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اخلاق کی جو فقدان پیدا ہوا ہے، جب میں بڑا ہو جاتا ہوں تو اس وقت میں بچوں کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ عجیب ایک حالت ہمارے اندر معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوش قسمت سمجھتا ہوں لوگوں کو کہ جن کے پاس بچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جن سے بچے سلام لینا پسند کرتے ہیں، اور جن کو دیکھ کر بچوں کے دل میں خوشی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جنتی روحیں ہوتی ہیں،
جنتی روحیں ہوتی ہیں بچے، دل بڑے ان کے صاف ہوتے ہیں، اور ان کی آبزرویشن بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے۔ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے ان کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ بعض دفعہ آپ نے ماحول دیکھا ہوگا کہ اساتذہ سے بچے بعض دفعہ ڈرتے ہیں یا بڑے لوگوں سے ڈرتے ہیں، مگر قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی ویڈیوز بھی ان کی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، وہ بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ان کو کوئی بچہ نظر آ جاتا تو وہ باقاعدہ اس کو اپنے پاس بٹھا کر کبھی کبھی ناک کے ساتھ، حالانکہ عمر کتنی تھی، وہ ناک کے ساتھ رگڑ کے ان سے کھیلا کرتے تھے۔ اب یہ اصل میں آپ آنے والی نسل کو ایک اچھے جذبات منتقل کر رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچے نظر آتے تو آپ گود میں، چھوٹے بچوں کو گود میں بٹھا لیا کرتے تھے، اور بعض بچے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ پیشاب بھی کر دیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی بڑی محبت سے لیا کرتے تھے کہ بچے نے پیشاب کر دیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے باقاعدہ فون کیا کہ میرے پاس ایک بچے کو لایا جائے، میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں اور وہ بچہ میری گود میں پیشاب کرے تاکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا ہو۔ یہ سنت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہو جائے کہ بچے نے میری گود کے اندر کیا کیا ہے؟ پیشاب کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد سے باہر نکلتے تو مدینے کے سارے بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھومنے لگ جاتے، گھروں سے پیالے لے کے آ جاتے کہ حضور آپ اس میں انگلیاں ڈالیں۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں ڈالا کرتے، اور پھر کتنے خوش نصیب تھے وہ بچے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا معیار کتنا بلند تھا کہ بچے اتنے وابستہ تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تھوڑی سی جدائی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں، اور یہ ساری خوش قسمتی کی علامتیں۔ بچے آپ سے اداس ہوں، آپ خوش نصیب ہیں۔ بچے آپ سے محبت کرتے ہوں، آپ خوش نصیب ہیں۔ بچے آپ کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر محبت کے جذبات لاتے ہوں، آپ خوش نصیب ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر تشریف لے کے جاتے تو بچے اتنے اداس ہو جاتے کہ جب واپس تشریف لاتے تو بچے بھاگ کر حضور کے کوئی کندھے پہ چڑھ جاتا، کوئی قمیض کو لٹک جاتا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ انداز ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ رویہ ہے جس سے معاشرے کے اندر بھائی چارے کا قیام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز جس سے معاشرے کے اندر بھائی چارہ قائم ہوتا ہے وہ رحم کرنا۔ اور رحم کرنے کا جو بنیادی مطلب کیا ہے کہ آپ کسی پہ رحم کر رہے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ہمدردی کا جذبہ اپنی طبیعت میں پیدا کریں، غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ ہم غلطی اتنی تیزی کے ساتھ پکڑتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کہ جیسے مقناطیس جو ہے وہ لوہے کو پکڑتا ہے۔ یہ انداز اختیار نہ کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ انسان ہے، غلطی کر جاتا ہے، بعض دفعہ زبان کی غلطی کر جاتا ہے، وہاں پر کوئی قول کی غلطی کر جاتا ہے، تو ہم غلطیوں کو بڑی جلدی پکڑتے ہیں۔ چشم پوشی کا انداز اختیار کرنا سیکھیں، اور اگر کسی کو سمجھانا بھی ہو اس کا بھی ایک طریقہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز ہے بھائی چارے کے قیام کے لیے کہ اپنے حقوق کی بجائے اپنے فرائض کو نبھانا سیکھیں۔ ہم اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں مگر اپنے فرائض نہیں نبھاتے۔ اپنے کتنے ایسے فرض ہیں جو ہم نہیں پورے کرتے، مگر اپنے حق کی بات آئے تو لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے نبھانے کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں توجہ عطا فرمائی ہے۔ وہ چیزیں جو بھائی چارے کے قیام کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کیا تھا کہ کیا ہم نے ایک پاکستان کی سطح کو دیکھا کہ پاکستان کی سطح پہ کیا ہمارے درمیان بھائی چارہ قائم ہو چکا ہے؟ پھر ہم تھوڑا سا اور نیچے آئے، کیا ایک ضلع کی سطح پہ یا صوبوں کی سطح پہ، اور پھر اور نیچے آئے کیا ایک کونسل کی سطح پہ یا ایک دیہات کی سطح پہ، اور پھر اس سے بھی نیچے آئے تو ہم اپنے گھر کی سطح دیکھ لیں یا اپنی گلی کی سطح دیکھ لیں، کیا ہمارے درمیان بھائی چارہ قائم ہو چکا ہے؟ اگر نہیں ہوا ابھی تک تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری تربیت پہ۔ اس کا مطلب ہماری تربیت
ناقص ہے، ہمارے رویے ناقص ہیں، ہمارے انداز ناقص ہیں۔ لڑائی اور جھگڑے کی بات کرنا، لڑائی کی بات کرنا، یہ بد امنی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والوں کو بہت زیادہ لعان نہیں ہوتے، یعنی لعنت نہیں بھیجتے کسی دوسرے کے اوپر۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر ہم اپنی سوسائٹی میں لڑائیوں کی ریشو دیکھ لیں تو سب سے پہلے اپنے اپنے خاندانوں کو دیکھیں، کیا ہمارے خاندانوں کی لڑائیاں ختم ہو گئی؟ باپ اور بیٹوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائیوں اور بہنوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ساس اور نند کی لڑائیاں ہیں، دیگر رشتوں میں ناچاکیاں ہیں، اور ان کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ وہی ہے حسد، تفاخر، انانیت، اخلاقی کمزوریاں، گفتگو کا طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، بے تکی باتیں کرتے ہیں جس سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ساتھیوں سے لڑائی اور جھگڑا، ساتھیوں سے مراد کیا ہے؟ پڑوسی سے جھگڑا، دوست سے جھگڑا، دفتر میں کام کرنے والے سے جھگڑا، بس یا کسی اور سواری کے ساتھ جو مسافر ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، مستقل پیدل چلنے والے ساتھی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، سڑک پر ساتھ جاتی ہوئی گاڑی والے کے ساتھ جھگڑا کرنے کی، کٹ مار کے آگے پیچھے اشارے کر کے اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کی بھی بنیادی وجوہات پہ غور کیا جائے تو حرص ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے اور مفاد پرستی۔ یہ وہ بنیادی خرابیاں ہیں۔ جب مفاد پرست، خود غرض اور لالچی ہم بنتے ہیں تو اس وقت یہ لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سیاسی لڑائیاں اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں وہ بھی کثرت کے ساتھ اس وقت ہم حالات حاضرہ میں دیکھ رہے ہیں۔ طبقاتی کشمکش کو دیکھیں جس کو اللہ کے نبی نے مکمل طور پر ناپسند کیا ہے۔ طبقاتی کشمکش، امیری اور غریبی کا بڑھتا ہوا آپس میں فاصلہ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ امیر آدمی یہ غریب پہ ظلم در ظلم کرتا ہے، رازنی کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، دوسروں کی عزت لوٹنا یہ اپنا حق سمجھتا ہے، اور دوسروں کے جانوں سے محروم کرنا، مختلف قسم کے جھگڑے پیدا کرنا، لوگوں کو آپس میں لڑوانا، یہ وہ ساری چیزیں طبقاتی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ اس سے بھی باہمی محبت کا، بھائی چارے کا قیام ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ طبقاتی کشمکش کو ختم نہیں کریں گے، امیری اور غریبی کے فرق کو ختم سرے سے نہیں کریں گے۔ آپ یہ ذہن بھی نہ بنائیں کہ ہمارے معاشرے میں بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزت نفس اللہ نے ہر بندے کو عطا کی۔ آپ غریب کو پیچھتے چلے جائیں، غریب کی بے عزتی کرتے چلے جائیں تو کیا وہ کسی پوائنٹ پہ آ کے بغاوت نہیں کرے گا؟ کیا اس کے دل کے اندر آپ کی محبت کبھی پیدا ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا نفرت اور کینہ، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، مگر اس بندے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا جس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے بارے میں کینہ ہو۔ یعنی آج جمعے کا دن ہے، مقدس دن ہے، تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کے دن اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، مگر اس بندے کو معاف نہیں کرتا جس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے بارے میں کینہ ہے، نفرت ہے۔ تو ہم جمعہ بھی پڑھیں، سجدے بھی کریں اور دلوں میں کینے بھی لے کے جائیں اور نفرت بھی لے کے جائیں تو پھر جمعہ پڑھنے کا تو کوئی مزہ نہ آئے۔ اگر آپ جمعے کا سکون لینا چاہتے ہیں اور جمعے کی تاثیر لینا چاہتے ہیں تو جمعہ پڑھنے سے پہلے اور بلکہ پورا ہفتہ اپنے دلوں کو دوسرے لوگوں کے بارے میں صاف شفاف رکھا کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو معاشرے کے اندر بھائی چارے کے قیام کے لیے انتہائی رکاوٹ ہے وہ ہے عصبیت، برادری ازم جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عصبیت کی طرف بلائے، عصبیت سے مراد برادری، گروہ بندی، اور برادری کی بنیاد پہ لڑے، برادری کی طرف ہی دعوت دے کہ میری برادری اونچی ہے، میری برادری اونچی ہے، ایک تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کوئی برادری اونچی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ذہن میں رکھیں۔
آپ کے ساتھ جتنا مرضی بڑا برادری کا لقب لگا ہوا ہے، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں برادری اور فلاں حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی معیار قطعاً نہیں ہے، بلکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی بندہ اپنی برادری پہ فخر نہ کرے، چھوڑ دے برادری پہ فخر کرنا کہ میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی برادری پہ فخر کرنا نہیں چھوڑے گا، اس کی قدر اللہ کی بارگاہ میں گوبر، جس کو پنجابی میں گووا کہتے ہیں، گوبر کے اندر پیدا ہونے والا جو کیڑا ہے اس سے بھی ذلیل ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ۔ تو منع کر دیا گیا برادری کی بنیاد پہ فخر کرنے سے۔ اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جو برادری کی طرف بلائے، برادری پہ لڑے، برادری پہ مرے، حضور فرماتے ہیں اس کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے، وہ کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آخر میں پھر ہم چند سوالات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان اگر پاکستان کی سطح پہ دیکھیں تو بھائی چارہ پیدا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ایک سوال اپنے آپ سے کیجیے، کس کی ذمہ داری ہے بھائی چارہ قائم کرنا؟ یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، فرد کی ذمہ داری ہے۔ آپ بھائی چارے کے جذبہ رکھتے ہیں، آگے بڑھیں اور وہ ضوابط اپنائیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان ضوابط کو لے کر آگے بڑھیں معاشرے کے اندر۔ آپ بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کی برکت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بھائی چارے کو قائم کرتا چلا جائے گا۔ اگر ہم کچھ چیزوں کا جائزہ لیں تو کتنے سال ہو گئے، کیا ہم اس مسئلے میں کامیاب ہو گئے کہ سندھی، بلوچی، پٹھان اور یہ سارے جو ہمارے اندر تنازعات پائے جاتے ہیں، ملکی سطح پہ تنازعات ہیں، حالانکہ بلوچی بھی کلمہ پڑھتا ہے، سندھی بھی کلمہ پڑھتا ہے اور پنجابی بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا پٹھان بھائی بھی کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ سب پڑھتے ہیں، تو کیا ہم کامیاب ہو گئے ان سب کو ایک کرنے میں؟ یا جو ہمارے درمیان ایک نفرت کا بیج بویا جا چکا ہے، کیا اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ تو میرا خیال ہے کہ سب کا جواب یہی ہوگا کہ ہم اس مسئلے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح ہم اگر اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں، مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں اتنا پانی عطا کیا تو ہم ڈیم کیوں نہ بنا سکے؟ اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ بھائی چارے کی کمی۔ پاکستان میں قتل و غارت، چوری، ڈکیٹی، یہ سب کیوں پیدا ہوتی ہیں چیزیں؟ بھائی چارے کی کمی۔ اور اگر ہم سیاسی اختلافات کی روشنی میں قتل و غارت کی ریشوں کو دیکھیں تو اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بھائی چارے کی کمی، فحش باتیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب تک آپ تجزیہ نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں اور اپنی طبیعت میں کچھ لائے عمل نہیں بنائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایک بھائی چارے جیسا معاشرہ قائم کریں۔ اب کرنا کیا ہے؟ آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ تو وہ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا، آپ دوسروں کا تجزیہ کرنا چھوڑ دیں آج سے۔ یہ طے کر لیں کہ آپ اکیلے آئے ہیں، دنیا میں اکیلے جانا ہے۔ جیسے ہم بیٹھے تو یہاں پہ 500، 600، 700 افراد ہیں، تو میں یہ کیوں نہیں تصور کرتا میں اکیلا ہوں؟ مجھے دوسرے کے رویے سے کیا ہے؟ مثلا یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ والا کیا کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے غرض یہ ہونی چاہیے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا اپنا انداز اور رویہ کیسے بنا کے بیٹھا ہوں۔ کیا میری طبیعت میں برداشت ہے؟ کیا میری طبیعت میں غصہ تو نہیں پیدا ہو رہا؟ کیا میری طبیعت کے اندر ایسی باتیں تو نہیں پیدا ہو رہی دوسرے کو دیکھ کے؟ جب آپ اپنے آپ کو تولیں گے انشاءاللہ العزیز، آپ کی طبیعت میں ایک اچھا انسان جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اپنی طبیعت میں یہ کام کرنے کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ کم از کم اپنے گھر اور اپنی گلی کو تختہ مشق بنا لیں، اپنے دیہات کو تختہ مشق بنا لیں کہ ہم نے بھائی چارے کے قیام کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے ہیں۔ تو جب ہم یہاں پہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ ہمیں عالمی سطح پہ بھی کامیاب کرے گا۔ بحیثیت امہ، بحیثیت امت ہم لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ تو خدا کے لیے محبت کی بولی بولیے، پیار کی بولی بولیے، محبت کے مشورے دیجیے، پیار کے مشورے دیجیے، ایسا مشورہ، ایسا انداز، ایسا رویہ جس سے فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ ہو، فساد پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ ایسے رویوں اور انداز سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں، اور برداشت کا مادہ اپنی طبیعت میں پیدا کریں، محبت کا مادہ اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔
آپ خود دیکھیے گا، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی طبیعت میں جنت کا نشہ آپ کو محسوس نہ ہو تو پھر مجھے آ کے پکڑ لیں۔ یعنی جنت میں غصہ نہیں نہ ہوتا تو آپ کو یہاں پر بھی وہ غصہ نہیں آئے گا، وہ نفرت نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں باہمی محبت اور بھائی چارے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔